السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل RAK آفیشیل، اور میں آپ کا میزبان رئیس احمد خان آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا موضوع ہے کہ بنا تحقیق کے کوئی بھی بات کرنا۔ آج کل ایک عادت سی بن گئی ہے لوگوں کے اندر کہ وہ کوئی بھی بات بنا تحقیق کے، بنا سوچے سمجھے آگے کر دیتے ہیں، پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی بات کسی کو مل جائے، یا بعض باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ انہوں نے کہیں سے سنی بھی نہیں ہوتی ہے، بس صرف اپنے خیال سے کوئی ذہن میں بات آ گئی، کچھ شک و شبہ ہو گیا تو اسے لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا کہ یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بات ایسی ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں میں، رشتہ داروں میں آپس میں کوئی تھوڑی بہت تنازع ہو جائے، یا پھر خدا نخواستہ آپس میں کوئی تلخ کلامی ہو جائے، تو اس کے بعد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جی فلاں نے مجھ پر کوئی جادو کر دیا ہے یا تعویذ کر لیا ہے، خود سے چیزیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ بنا تحقیق کے جو بات سنی جائے اور اس کو بنا تحقیق کے آگے پھیلانا، اس انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ تحقیق نہ کرے اور باتوں کو پھیلانا شروع کر دے، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی شخص، کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آ جائے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ بنا تحقیق کے آپ کسی پر حملہ کر دو اور کسی پر جو ہے نا وہ کسی کو نقصان پہنچا دو، اور بعد میں پھر اس پر آپ کو پشیمان ہونا پڑ جائے۔ تو آج کل یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی، ہر جگہ دیکھنے میں آ رہی، یہاں تک کہ مساجد کے اندر بھی یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ یہ اکثر میں خود دیکھتا ہوں یہ ساری چیزیں، کہ اگر مسجد کے اندر امام صاحب آ رہے ہیں اور آج امام صاحب نے کوئی اچھا سوٹ پہن لیا، اچھے کپڑے پہن لیے، یا امام صاحب کے ہاتھ میں کوئی نیا موبائل آ گیا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا ہے، اور ساتھ میں کسی اور جو ہے نا وہ کمیٹی والے نے دلا دیا ہو، کسی اور شخص نے نہ دلا دیا، اس سے پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی امام صاحب کے پاس یہ کہاں سے آ گیا، یہ مال کہاں سے آنے لگ گیا، یہ امام صاحب کے پاس یہ موٹر سائیکل کہاں سے آ گئی، گاڑی کہاں سے آ گئی۔ اس طرح کی چیزیں کہ یہاں تک کہ لوگ اپنے امام کو، جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس کو بھی معاف نہیں کرتے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی 2 روپے کی اوقات نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو کچھ دلا سکیں، یا ان کی نظریں دوسروں کی جیبوں پر ہوتی ہیں، اور وہ دوسروں کے پیسوں پہ پل رہے ہوتے ہیں، یا کچھ نہ کچھ لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے کے چکر میں ہر وقت رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہے، شکوک و شبہات میں رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کہیں سے امام صاحب کو کسی نے کوئی چیز تو نہ دلا دی۔ اتنے یعنی یہ انتہائی جو ہے نا وہ افسوس کی بات ہے، اور میں تو یہی کہوں گا کہ اس طرح کا ذہن رکھنے والے نہایت ہی گھٹیا لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ذہنوں کو صاف رکھیں، اور کم سے کم یہ حدیث پر ہی عمل کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان بات سن لے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرے، بنا تحقیق کے اس کو آگے پھیلانا یہ اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ میرے اس چینل کو دیکھتے رہیں، شیئر کریں اور سبسکرائب لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔